قونصلیٹ جنرل پاکستان مانچسٹر کے زیر اہتمام یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی سادہ اور پروکار تقریب ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ممبر برٹش پارلیمنٹ افضل خان تھے۔ تقریب میں قونصل جنرل محمد طارق وزیر خان اور مصباح نورین نے خطاب کیا، جبکہ صدر پاکستان آصف زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے خصوصی پیغامات پیش کیے گئے۔ تقریب میں قونصلر شہباز سرور، ڈاکٹر اقبال نعیم سمیت پاکستان کمیونٹی کے کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد ریکارڈ ہونے والی شہادتوں سے بہت زیادہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد ریکارڈ ہونے والی شہادتوں سے بہت زیادہ ہے۔ اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارتوں کے ملبے تلے ہزاروں فلسطینیوں کی لاشیں دبی ہوئی ہیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں سے 17 ماہ کے دوران فلسطینی شہداء کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ کے 1,13,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملے میں اب تک کم از کم 50,021 فلسطینی شہید اور 1,13,274 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کی گورنمنٹ میڈیا آفس کے مطابق شہادتوں کی تعداد 61,700 سے تجاوز کر چکی ہے، کیونکہ ہزاروں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل 50 افغان بچے اور بچیاں افغان حکام کے حوالے۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والے 50 افغان بچوں اور بچیوں کو طور خم سرحد پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان بچے طور خم کے راستے سمگلنگ کرتے ہیں۔ ایف سی حکام نے افغان حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بچوں کو آہنی بارڈر توڑ کر پاکستان میں داخل ہونے سے روکیں۔ ویانا میں عید الفطر 30 مارچ کو منانے کے اعلانات، نماز عید کے اوقات جاری۔ اسلامی نظریاتی کونسل آسٹریلیا اور مرکزی اسلامک سینٹر ویانا نے عید الفطر 30 مارچ بروز اتوار کو منانے کے اعلانات کر دیے۔ آسٹریلیا بھر کے چھوٹے بڑے شہروں اور دارالحکومت ویانا کی مختلف مساجد میں عید الفطر کی نمازوں کے اوقات کے شیڈول جاری کر دیے گئے۔ IMF کا جائیداد لین دین کی ٹیکس شرح کم کرنے سے انکار۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے جائیداد لین دین کی ٹیکس شرح کم کرنے سے انکار کرتے ہوئے FBR کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان میں IMF کے سربراہ ماہر پنجی نے کہا ہے کہ مارچ 2025 کے اہداف کم کرنے پر بھی اتفاق نہیں کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ IMF نے اپنے حتمی فیصلے میں فی الحال FBR کی جانب سے جائیداد کے شعبے کے لیے لین دین کے ٹیکسوں میں کمی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سے قبل اعلیٰ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ IMF نے اصولی طور پر 1 اپریل 2025 سے جائیداد کے خریداروں پر عائد ہولڈنگ ٹیکس میں 2% کمی پر اتفاق کیا ہے، بشرطیہ اس کی تحریری منظوری IMF سے حاصل کی جائے۔ اب IMF نے باضابطہ طور پر بیان دیا ہے کہ اس نے جائیداد کے لین دین پر عائد ٹیکسوں میں کمی پر اتفاق نہیں کیا۔ IMF نے پہلے ہی تمباکو اور مشروبات پر ٹیکس کی شرح کو کم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب اس نے FBR کی جائیداد کے شعبے کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی کی آخری درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ بائیڈن کے بعد کملا اور ہیلری کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کے بعد سابق نائب صدر کملا ہیرس اور سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور دیگر کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی۔ یہ ٹرمپ کی جانب سے اپنے ڈیموکریٹک مخالفین کے خلاف تازہ ترین اقدامات میں سے ایک ہے۔ ٹرمپ نے ایک یادداشت میں کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ افراد کے لیے خفیہ معلومات تک رسائی اب قومی مفاد میں
نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد واشنگٹن میں سیاسی تناؤ عروج پر ہے۔ پیرس، ملزم کے تعاقب میں پولیس کی گاڑیاں ٹکرا گئیں، 10 اہلکار زخمی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ملزم کا تعاقب کرنے والی پولیس کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 10 اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے۔ مسجد الحرام کی تیسری منزل پر نئے ہیلی پیڈ پر ایئر ایمبولینس کی کامیاب آزمائشی لینڈنگ۔ مسجد الحرام کی تیسری منزل پر نئے ہیلی پیڈ پر ایئر ایمبولینس کی لینڈنگ کی کامیاب آزمائش کی گئی۔ جدید ہیلی پیڈ خصوصی طور پر ایئر ایمبولینس سروس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد زائرین کو فوری اور مؤثر طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ ارغمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں مقدمہ درج۔ مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارغمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم ارغمان جعل سازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر کماتا تھا۔ ملزم ارغمان جعل سازی کے پیسے ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کرتا تھا۔ ملزم کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ڈیجیٹل کرنسی کی رقم سے خریدی گئی ہیں۔ ملزم نے اپنے 2 ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھلوانے تھے۔ ملزم کے کال سینٹر سے امریکہ کالز کی جاتی تھیں۔ پیرس، ملزم کے تعاقب میں پولیس کی گاڑیاں ٹکرا گئیں، 10 اہلکار زخمی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ملزم کا تعاقب کرنے والی پولیس کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 10 اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور زمین واگزار کروانے کے دوران مزاحمت، پی ٹی آئی رہنما اور پولیس اہلکار زخمی۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں سرکاری زمین پر قبضہ واگزار کروانے کے دوران مزاحمت پر پی ٹی آئی رہنما اور پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وکیل کی گرفتاری پر وکلاء نے احتجاج کرتے ہوئے فیروز پور روڈ بلاک کر دی۔ پولیس کے مطابق محکمہ ریونیو کی درخواست پر ناجائز قبضہ واگزار کروایا جا رہا تھا، جس پر قابضین نے مزاحمت کی۔ جھگڑے میں پی ٹی آئی رہنما ضمیر جھیڈو، ماڈل ٹاؤن بار کے نائب صدر وقاص کاہلو اور پولیس چوکی انڈسٹریل ایریا کے انچارج سب انسپکٹر ندیم زخمی ہو گئے۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما ضمیر جھیڈو اور وقاص کاہلو ایڈوکیٹ سمیت 9 افراد کو حراست میں لے لیا، جس پر وکلاء تھانہ کاہنہ کے بابر مین فیروز پور روڈ پر جمع ہو گئے اور ٹائی جلا کر پولیس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔